وقایع سیرت نبوی میں آج ہم بات کر رہے ہیں جبل احد اور غزوہ احد کی۔ جبل احد مدینہ منورہ کے شمال میں ایک پہاڑ ہے جو 1077 میٹر یا 3533 فٹ بلند ہے۔ اس مقام پر مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان دوسرا بڑا غزوہ پیش آیا تھا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ایک مرتبہ جبل احد پر چڑھے، آپ کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے، تو پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ نے پہاڑ پر دایاں پاؤں مار کر فرمایا، اے احد ٹھہر جا، اے احد تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ یعنی نبی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق حضرت ابوبکر صدیق، اور 2 شہید یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ چنانچہ جیسا حضور نے فرمایا ویسا ہی ہوا، اور احد وہ پہاڑ ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ نحبۃ یحویٰ، ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو ہم سے محبت ہے۔ غزوہ احد کے سب شہداء کرام وہیں مدفون ہیں۔ رسول اللہ خاص اہتمام سے اس گنج شہیدہ پر تشریف لے جاتے اور وہاں ان کو دعا سلام سے نوازتے تھے۔ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 جنتی پہاڑوں میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 جنتی پہاڑ یہ ہیں۔ عرض کیا وہ کون سے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احد جنت کے پہاڑوں میں سے ایک ہے، طور جنت کے پہاڑوں میں سے ایک ہے، لبنان جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، اور نجبہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ میں 22 مارچ 625 عیسوی بمطابق 6 شوال 3 ہجری کو آن حضرت کی مثالی قیادت میں ایک اہم ترین تاریخی واقعہ غزوہ احد پیش آیا۔ تاریخ عالم میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جب زمانے میں ظلم و گناہ اور فساد، فتنہ و فساد کی آندیاں چلنے لگیں، اس غلط روش کو کسی جنگ نے بدل کر رکھ دیا۔ یاد رہے غزوات نبوی کا بنیادی مقصد بھی زمانے کی غلط روش اور تاریخ کی حیثیت کو بدلنا ہی تھا۔ غزوہ بدر نے بڑی حد تک اس زمانے کی غلط روشوں کو بدل کر رکھ دیا تھا، مگر ابھی یہ کام نامکمل تھا۔ شوال 3 ہجری میں رونما ہونے والا غزوہ احد اسی سلسلے کی اگلی کڑی تھا۔ محققین نے غزوہ احد کے 3 بنیادی عوامل بتائے ہیں جو علل ترتیب وہی معاشرتی، سیاسی اور عسکری نوعیت کے تھے۔ ایک یہ کہ میدان بدر میں مشرکین مکہ کی مشرکینہ عصبیت کو اتنی ٹھیس پہنچی تھی کہ وہ بلبلا اٹھے تھے اور بانی اسلام اور مسلمانوں کا استحصال کرنے پر تل گئے تھے۔ ادھر اسلام قریش کی دینی سیاست یعنی کعبے کے متولی ہونے کے لیے بھی خطرہ بن گیا تھا۔ قریش اس خطرے کے پیش نظر اسلام سے نجات حاصل کرنے کے متمنی تھے۔ ہجرت کے بعد جب سے مدینہ منورہ میں اسلامی مملکت کے معرض وجود میں آئی تھی، مسلمان ایک طاقت بن کر ابھرے تھے۔ انہوں نے قریش کی تجارتی اور معاشرتی ناکہ بندی بھی کر دی تھی۔ اہل مکہ اس تجارتی ناکہ بندی کو ہر قیمت پر اٹھانا چاہتے تھے۔ ان تمام عوامل کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلام کے خطرے کا وجود مٹانے کے لیے اہل مکہ نے اپنے تمام وسائل بروئے کار لا کر ایک نئی جنگ کے لیے جنگی تیاریاں کی۔ نئی جنگ میں صرف جنگجوان قریش حصہ نہیں لے رہے تھے، بلکہ شعراء قریش اور خواتین قریش بھی اپنی شعلہ نوائی سے مردانہ وار قریش کے جذبات کو مسلمانوں کے خلاف ابھار رہی تھیں۔ قریش کی خواتین اپنی طاقت اور طعنہ زنی سے مردوں کو غیرت دلانے اور مرنے مارنے پر آمادہ کرنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی تھی۔ اہل مکہ نے جب اپنی جنگی تیاری مکمل کر لی تو شوال 3 ہجری میں ایک لشکر جرار کے ساتھ مدینہ منورہ کی سمت میں پیش قدمی شروع کر دی۔ اس لشکر جرار کی قیادت بنو امیہ کا عقاب یعنی ابو سفیان کر رہا تھا، جو ایک ماہر حربیات، ایک تجربہ کار سپہ سالار تھا۔ اس کا لشکر 3000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا، جن میں قریش کے ساتھ بنو کنانہ اور بنو اہل تمامہ بھی شامل تھے۔ اس لشکر میں 3000 شتر سوار اور 200 گھڑ سوار بھی شامل تھے۔ زرہ پوش سپاہیوں کی تعداد 700 کے قریب تھی۔ اس لشکر میں قریش کے اعلیٰ گھرانوں کے 15 خواتین بھی شامل تھیں،
جو لشکریوں کی غیرت و اہمیت کو جگانے کے لیے اور میدان جنگ سے فرار ہونے سے روکنے کے لیے ضروری خیال کی گئی تھیں۔ ان خواتین میں سے چند کے نام سیرت نگاروں نے یہ دیے ہیں: ہند بن عتبہ، سپہ سالار ابو سفیان کی بیوی، اپنے باپ عتبہ جو مقتولین بدر شامل میں تھے اس کا انتقام لینا چاہتی تھی۔ فاطمہ بن ولید، یہ ابو جہل کے بھائی کی حارث بن شاہ شام کی بیوی تھی اور خالد بن ولید کی بہن تھی، اپنے خاوند اور ابو جہل کا انتقام لینے کے لیے بےتاب تھی۔ جب آپ کو قریش کی جنگیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگی تیاریوں کو خبر ملی تو ان کے عسکری منصوبے سے آگاہ نہ ہو سکے، اس لیے جوابی کارروائی کی منصوبہ بندی میں تاخیر ہو گئی۔ قریش کا لشکر جرار مدینے کے شمار میں 3 میل کے فاصلے پر واقع جبل احد کے دامن میں اتر گیا۔ جنگی اور جغرافیائی لحاظ سے یہ ایک بہترین جگہ تھی۔ یہاں پانی میسر ہونے کے علاوہ دائیں اور بائیں سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا۔ جب آپ کو لشکر قریش کے اترنے کی تصدیق ہو گئی تو آپ نے مسجد نبوی میں مجلس شورا کا ایک اجلاس منعقد کیا اور اکابر مہاجرین سے مشاورت فرمائی۔ اکثر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رائے تھی کہ مدینہ میں مورچہ بند ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے، مگر نوجوانان مدینہ کی بھاری تعداد نے مدینہ سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا۔ جب باہمی طور پر یہ اتفاق رائے نہ ہو سکا تو آپ نے بحیثیت سپہ سالار خود فیصلہ فرمایا۔ ایک موقع پر جب نوجوانان مدینہ اپنی رائے سے مراجعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اب بہت دیر ہو چکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کے بھی یہ شایان شان نہیں کہ وہ ہتھیار پہن کر ہتھیار اتار دے جب تک اللہ اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ نہ کر دے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے روایت کے مطابق حضرت ابن کلثوم مکتوم کو مدینہ کا قائم مقام حاکم مقرر فرمایا اور 6 شوال 3 ہجری بمطابق 22 مارچ 625 کو بعد نماز جمعہ مدینہ سے باہر کوچ فرمایا۔ آپ اس وقت گھوڑے پر سوار تھے اور آپ کے کندھے پر کمان اور ہاتھ میں نیزہ تھا۔ حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ آگے آگے چل رہے تھے اور باقی مجاہدین دائیں بائیں اور رقم میں تھے۔ مجاہدین کی کل تعداد 1000 تھی، جن میں سے صرف 100 کے پاس ذرہ بختر تھا۔ جب آپ شوت کے مقام پر پہنچے تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اپنے 300 سواروں کو ساتھ لے کر لشکر سے الگ ہو گیا اور کہا کہ چونکہ آپ نے میری بات نہیں مانی اس لیے اب ہم کیوں آپ کے اپنی جانیں ہلاکت میں ڈالیں آپ کے لیے۔ ابو سفیان کو پہلے میدان جنگ میں پہنچنے کی وجہ سے اپنی مرضی کا محاذ اور وہ مقام مل گیا۔ اس نے میمنے پر خالد بن ولید جیسے بہادر اور میسرہ پر اکرمہ بن ابو جہل جیسے جری انسان کو اور کلب پر صفوان بن امیہ کو سالار مقرر کیا۔ خالد بن ولید جیسے ماہر حربیات کو مسلمانوں پر عقب سے حملہ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ابو سفیان نے مسلمانوں کے مقام صف بندی پر جا بجا کھڈے کھدوا کر انہیں کھجور کی چھال اور خش و خاشاک سے بھروا دیا۔ چنانچہ بعضاں ایک ایسے ہی گڑھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر کر زخمی ہو گئے تھے۔ اگرچہ رسول اللہ کچھ تاخیر سے میدان جنگ پہنچے مگر آپ کی نگاہ پیغمبری جب میدان جنگ پر پڑی تو مسلمانوں کی صف بندی کرتے ہوئے فوج کو 3 اطراف سے محفوظ کر لیا۔ اب البتہ صرف درے سے عقبی حملہ ہو سکتا تھا۔ اس مقام پر آپ نے حفاظت کے لیے حضرت عبداللہ بن جمیر کی کمان میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ متعین فرمایا اور انہیں قطعی اور واضح ہدایت دی کہ لڑائی کے دوران یا فتح و شکست کی کسی صورت میں بھی اس مقام سے نہ ہٹیں۔ پھر جنگ کا آغاز خواتین قریش کے میدان میں جنگ میں آ کر جزیہ اشعار پڑھنے سے ہوا۔ انہوں نے مشرکین مکہ کو غیرت دلا کر آمادہ جنگ کیا۔ جنگ کے آغاز میں قریش کے علمبردار طلحہ نے آگے بڑھ کر مبازرت طلب کی۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی اس مقابلے کو نکلے اور تلوار کے ایک ہی وار سے اسے مار گرایا۔ اب پرچم قریش ابو سعید بن ابی طلحہ کے ہاتھ آ گیا۔
اس دشمن خدا کو حضرت سعد بن ابی وقاص نے واصل جہنم کر دیا، اور اس طرح پرچم بلند رکھنے کے لیے بنی عبدالدار کے یک کے بعد دیگر 9 افراد ہلاک ہوئے۔ بہوالا بن شام۔ مکہ مارکہ احد میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ اور حضرت علی اور حضرت ابو دجانہ خصوصی طور پر بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ حضرت حمزہ ارطاط بن عبدو بن شرجیل کو ٹھکانے لگانے کے لیے صبا بن عبد العزا کی طرف بڑھ رہے تھے کہ وحشی نے جو ان کی گھات میں تھا انہیں دیکھ لیا اور موقع ملتے ہی حربہ مار کر شہید کر دیا۔ جنگ ابھی ابتدائی مراحل میں تھی کہ ابو سفیان نے ایک جنگی چال چلتے ہوئے پسپائی کا انداز اختیار کیا۔ مجاہدین ابو سفیان کی اس جنگ چال میں آ گئے اور دشمن کا تعاقب کر کے اس پر ضرب کاری لگانے کی بجائے مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ ابو سفیان اپنی جنگی چال میں کو کامیاب ہوتے دیکھ کر دیگر مسلمانوں کے ساتھ لالچ میں درے کے متعین تیر اندازوں نے بھی شرکت کر لی، اور حضرت عبداللہ بن جبیر جو احکامات دیے ان کو نہ مانتے ہوئے سب مال غنیمت لوٹنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے اتر آئے۔ خالد بن ولید جو عقب سے حملہ کرنے کا ذمہ دار تھا اس موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے برق رفتاری سے آگے بڑھ کر درے پر قبضہ کر لیا۔ ان کے پیچھے اکرمہ بن ابو جہل ابھی کمک لے کر پہنچا۔ دونوں نے تیزی سے حملہ کیا اور مسلمان جو مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے بدحواس ہو گئے۔ ان کی صفوں میں نظم و ضبط نہ رہا۔ اپنے سپہ سالار اعظم سے مسلمانوں کا رابطہ ایک مرتبہ ٹوٹ گیا۔ قریش ان حالات میں مسلمانوں کو تحت کرتے ہوئے بڑھ رہے تھے۔ ان حالات میں رسول اللہ نے غیر معمولی بصالت اور حوصلہ مندی اور استقامت اور ثابت قدمی دکھائی، جس کی بدولت مسلمانوں نے میدان کو نہ چھوڑا۔